حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے لیے آتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا صحابہ کے تیر پکڑائے، تیر کمان پکڑائے، اس درے کے اوپر کھڑا ہو جانا ہے. فلا تبرحوا ارسل علیکم، جب تک میں نہ بلاؤں تم لوگوں نے درے سے نیچے نہیں اترنا. اونٹ کے لیے جنگ شروع، صحابہ نے جاتے ساتھ ہی کنٹرول کر دیا. کافر بھاگ رہے ہیں، مشرک بھاگ رہے ہیں. اس دوران میں وہ بھاگ گئے، مال غنیمت صحابہ اکٹھا کر رہے ہیں، تو اوپر والوں کو کہہ رہے ہیں جنگ جیت چکے ہیں تم آ جاؤ اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں ہماری مدد کرو. تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا. انہوں نے کہا جنگ جیت گئے ہیں، ہمارے ساتھی ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اب تو جانا چاہیے. 50 میں 5 رہ گئے، 45 اتر گئے. خالد بن ولید ابھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوئی، اسی درے سے بندے لے کر وہیں آ کر حملہ کیا. وہ 5 شہید کر دیے، جو نیچے تھے ان کے اوپر تیر برسائے. مسلمان کو مارنا شروع ہو گیا. مسلمان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سامنے کون ہے، دوسرے کو مارنا شروع ہو گئے، بھگدڑ بچ گئی. تو یہاں اہل علم نے لکھا ہے، امام احمد بن حنبل تک، امام شافعی تک، امام مالک تک، امام ابو حنیفہ تک، کہا صحابہ بھی ہوں اگر نبی کا ایک حکم چھوڑ دیں تو جیت ہار میں بدل جاتی ہے. صحابہ بھی ہوں تو آج دیکھ لیں کہ ہماری زندگیاں ہر کام میں سنت کی مخالفت ہے، شریعت کی مخالفت ہے. ہم سمجھتے نہیں، بوجھ سمجھتے ہیں سنت اور شریعت کو اپنے اوپر. سنت صحابہ کی ہستیاں ہیں، اللہ نے ان کو بھی معاف نہیں کیا، آ جاؤ رگڑ دیا. جو خالفون عن امری، میرے نبی کی امر کی حکم کی مخالفت جس نے بھی کی ہے اس پر گرفت ہوئی ہے. اللہ کا حکم ہے. تو اور میں کس باغ کی مولی، شادی ہو تو دین نہیں، گھر ہو تو دین نہیں، اولاد ہے تو تربیت میں دین نہیں. پھر رونا کس چیز کا، بھوک سے مر گئے. پھر رونا کیا ہے، برکت نہیں ہے. پھر رونا کیا ہے، کاروبار نہیں. نوشہرہ روڈ پر میرا ایک مرید ہے، اس نے ایک فیکٹری بنائی، مجھے لے گیا، دعوت وغیرہ کی. دعوت کے بعد فیکٹری کا آغاز ہو گیا جی. 5-6 مہینے کے بعد وہ میرے پاس آیا، حضرت صاحب برکت نہیں ہے، پوری نہیں پڑتی، جو مال بناتے ہیں وہ بکتا نہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس طرح یہ معاملات. میں نے کہا جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے ورکر نماز پڑھتے؟ یہ ساروں کے لیے بھائی، سب کے لیے، بات ایک ہی کر رہا ہوں، سب کے لیے. نماز کا ٹائم ہو جائے گھر میں نماز پڑھی جاتی، نماز کا ٹائم ہو جائے فیکٹری کو بند کر کے یا کام چھوڑ کر وہیں مصلی بچھا کر نماز پڑھی جاتی. تو میں نے کہا جو ٹائم بچتا ہے درمیان میں وہاں کیا کرتے؟ گانے تو نہیں لگاتے؟ کہتے جی مزدور باز نہیں آتے لگا دیتے. میں نے کہا کاروبار تو خود بند کیا ہوا ہے. جو خالفون عن امرہ، حضور کی سنت کی مخالفت تم نے خود کی ہے، اب کیسے برکت آئے گی بھائی؟ کبھی زلزلے آئیں گے سنت چھوڑو گے تو، کبھی ذلت آئے گی سنت چھوڑو گے، کبھی گرفت ہوگی، جابر حکمران آئے گا اس طرح، کبھی قتل و غارت شروع ہوگی، ایک دوسرے کو مارو گے. آج گھر میں اپنا والد موجود ہے قدر نہیں ہے، شوہر موجود ہے بیوی لحاظ نہیں کرتی،
وجہ کیا ہے؟ ہم نے سنت کا لحاظ نہیں کیا، نبی کے حکم کا لحاظ نہیں کیا، سرکار کے فرمان کا لحاظ نہیں کیا۔ اللہ نے عذاب کی صورت میں ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط کر دیے